الانبیاء والمرسلین محمد ابن عبداللہ خیرۃ اللہ من خلقہ وامینہ علی وحیہ وعلی ازواجہ وذریتہ واصحابہ واتباعہ ومن اہتدی بہداہ واتبع سنتہ الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ سورہ عبس جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ کی مناسبت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی توجیہ فرمائی ہے کہ آپ کو کن لوگوں پر زیادہ محنت کرنی چاہیے جو اس دعوت اور اس تذکیر اور اس موعظت سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ آپ اپنی توجہات کا مرکز ان کو بنائیں، یہ اس سے بھرپور نفع اٹھانے والے ہیں، استفادہ کرنے والے ہیں۔ اور رہے وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر مال و دولت، جاہ و حشمت، قوم قبیلہ اور اپنی قوت اور شوکت کے گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اس پہ کان نہیں دھرتے اور اس سے اثر پذیر نہیں ہوتے، اس سے اثر قبول نہیں کرتے، اس کا اثر قبول نہیں کرتے، تو ان کے اتنا پیچھے پڑنے کی اور درپے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کچرا ہے، انہیں چھوڑ دیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور دوسری طرف یہ جو طبقہ ہے جنہیں اپنے اس ناز و نعمت کا اور اس شان و شوکت کا اور اس مرتبہ و حیثیت کا بڑا گھمنڈ ہے، اللہ رب العزت نے انہیں جھنجھوڑا ہے۔ ان پر اللہ رب العزت نے زجر اور توبیخ کے کوڑے برسائے ہیں، انہیں ڈانٹا ہے، انہیں جھڑکا ہے، انہیں ڈپٹا ہے، اور اس میں بڑی شدت ہے۔ اور ڈرایا انہیں کس سے ہے؟ ڈرایا انہیں قیامت سے ہے، قیامت کی ہولناکیوں سے اور موت سے ڈرایا، جیسے پچھلی صورت میں بھی موت سے ڈرایا تھا اور قیامت سے ڈرایا تھا، اللہ نے اپنے فرشتوں سے ڈرایا تھا۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے موت سے ڈرایا ہے، قیامت سے ڈرایا ہے، اور ان کے اندر جو اللہ رب العزت نے ایک فطری شعور رکھا ہوا ہے اس کو بیدار کیا ہے، اس کو متحرک کیا ہے کہ وہ برسرے کار آ جائے، وہ کام شروع کر دے، وہ فعال ہو جائے ان کی زندگی کے اندر۔ اور وہ شعور کیا ہے؟ وہ شعور یہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ پر غور کرتا ہے اور جو سامان زیست اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمایا ہے اس پر غور کرتا ہے، تو انسان ضرور اگر عقل مند ہو، اگر ہوش مند ہو، تو ضرور یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے بنانے والے نے اور یہ سب کچھ مجھے دینے والے نے ایسے ہی بے مقصد تو نہیں دے دیا، اس کا کوئی مقصد ہے، مجھے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، میں بے مقصد دنیا میں نہیں آیا ہوں۔ مجھے جو وجود بخشا گیا اور میرے لیے جو زندگی کے سامان مہیا کیے گئے اور میرے لیے جو فراواں نعمتیں عرضاں فرمائی گئی ہیں، یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہیں کہ میں منمانی زندگی گزاروں، جی چاہی زندگی گزاروں۔
اور برائی جو ہوتی ہے، انسان کے دل میں خلش ہوتی ہے یہ کہ انسان اس کے برے پن کو محسوس کرتا ہے۔ پہلے پہلے تو اس کی برائی کو محسوس کر کے انسان بے قرار اور بے چین ہوتا ہے، اور انسان کو سکون نہیں آتا کہ میں نے یہ کیوں کیا۔ وہ جو احساس ندامت ہے اور احساس جرم ہے، یہ انسان کو بے چین کرتا ہے۔ اور پھر جب انسان بار بار کرتا ہے اور اس احساس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر احساس مردہ ہو جاتا ہے، اور وہ شعور بھی مزمحل ہو کر بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا انسان کے اوپر۔ لیکن پھر بھی کسی وقت انسان کے اندر وہ خلش جاگ اٹھتی ہے اور انسان کو احساس جرم جو ہے وہ بے قرار کر دیتا ہے۔ یہ انسان کے اندر النفس اللوامہ، اللہ رب العزت نے نفس لوامہ رکھا ہوا ہے، جو انسان کو الارم کرتا ہے، خبردار کرتا ہے کہ جو تو کر رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ برا ہے۔ تو اس کو بیدار کیا اللہ رب العزت نے، اور اللہ رب العزت نے انہیں احساس دلایا ہے کہ غور کرو، یہ جو تمہارے لیے بندوبست کیا ہوا ہے یہ بے مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کا شکر گزار بن جائے، اللہ رب العزت کا شکر گزار بن جائے، قدر کرنے والا بن جائے اس کی نعمتوں کا، اس کی نوازشوں کا، اس کے انعامات اور اس کے احسانات کا، اور پھر اس کا وفادار غلام بن جائے۔ وہ مالک ہے، وہ آقا ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ فرما روا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ساری حیثیتیں اس کی ہیں، اور میں تو سب کچھ لینے والا ہوں، محتاج ہی محتاج، کمزور ہی کمزور، سہارے کا محتاج، مدد کا محتاج، رہنمائی کا محتاج، ہر چیز میں محتاج۔ تو اس کا میں ہر وقت کا محتاج ہوں۔ تو میرا پھر مقام اور میرا کام یہ ہے کہ میں اس کا وفادار غلام بنوں، شکر گزار بنوں، وفادار بنوں، فرما بردار اور اطاعت شعار بندہ بنوں، غلام بنوں۔ یہ میرے لیے مناسب ہے۔ لیکن یہ جو گھمنڈ ہے اور یہ جو غرور اور تکبر ہے اور یہ اکڑ ہے، یہ انسان کو ناشکرہ بنا دیتی ہے اور اللہ رب العزت سے غافل کر دیتی ہے، اور اس زندگی کے اندر ایسا بدمست کرتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے رب کو بھی بھول جاتا ہے، خود شیطان بن جاتا ہے، حیوان بن جاتا ہے، درندہ بن جاتا ہے، ڈنگر بن جاتا ہے، بلکہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کتے اور خنزیر کی سطح پہ آ جاتا ہے، شر البریہ۔ اللہ اکبر۔ صرف ہوا و ہوس اور خواہش کھانے اور پینے کی، اور اس کے بعد جنسی آوارگی کی، اس کے سوا اس کی زندگی کا مقصد کوئی نہیں۔ یہ تو کتے اور خنزیر کی سطح ہے جس پہ انسان اتر جاتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ یہ اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے، اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نشوں کے عادی، جنسیات کے مارے ہوئے، بے مقصد، سارا دن نشے میں دھت پڑے رہنے والے، کسی چیز کی کوئی خبر نہیں۔ یہ انسان ہے جو اس مقام پہ گر جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو احساس دلایا ہے، اور یہ جو آیات ہمارے سامنے ہیں آپ سورۃ عبس کی، ان میں یہی انداز اختیار کیا گیا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، اللہ اکبر، قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَ۔ یہ انسان کے لیے جو اللہ رب العزت کے انتظام اور اہتمام ہے، ان کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کو عزت و کرامت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، آگے آ رہا ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک، الذی خلقک فسواک فعدلک، اور من نطفۃ خلقہ فقدرہ۔ اللہ اکبر۔ اور قدرہ، اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے قوتیں رکھی ہوئی ہیں وہ آہستہ آہستہ ظہور پذیر ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ رونما ہوتی ہیں۔ عقل کی قوت، علم کی قوت، قوت جسمانی قوت،
روحانی قوت اور نفسیاتی قوت، یہ قوتیں آہستہ آہستہ انسان کے اندر ظہور پذیر ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے، جیسے اس جسم کے بننے کے لیے اللہ رب العزت نے مرحلے مقرر کیے ہوئے ہیں، مقدر کیے ہوئے ہیں، پہلے یہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے، اسی طرح ان قوتوں کے اور ان صلاحیتوں کے ظہور پذیر ہونے کے لیے بھی اللہ نے مرحلے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور 40 سال کی عمر تک پہنچ کے انسان کی یہ ساری قوتیں بھرپور طور پر سامنے آ جاتی ہیں، حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، تو اس وقت انسان کے اندر تبدیلی آ جانی چاہیے، اور انسان کو اپنی اصل کو پہچان کر اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق وہ رویہ اختیار کر لینا چاہیے جو رویہ اس کے شایان شان ہے، اور وہ شکر گزاری اور وفاداری اور فرما برداری کا رویہ ہے۔ اللہ اکبر۔ زندگی میں اللہ نے سب کچھ اس کے لیے یہ انتظام نہیں فرمایا، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی تکریم کو اللہ رب العزت نے ملحوظ رکھا، اسے قبر والا بنا دیا، اور پھر یہ نہیں کہ مر کے انسان نے ختم ہو جانا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو دوبارہ پیدا کرنا ہے۔ کلا لما یقضی ما امرہ، کلا لما یقضی ما امرہ، یہ کلا جو ہوتا ہے یہ زجر اور توبیخ کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی پیچھے جو ذکر ہوا ہے ما اکفرہ، کہ انسان کس قدر ناشکرا اور کس قدر انسان ناقدرہ ہے، اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کی بجائے ناشکرے پن کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، ان الانسان لظلوم کفار، انسان جو ہے بڑا ظالم ہے اور بہت حد سے بڑھ کر ناشکرا ہے، اور لربہ لکنود، اپنے رب کی نعمتوں کا بہت ہی ناقدردان ہے، ان کی قدردانی نہیں کرتا اور ان پر شکر گزاری نہیں کرتا، تو اس پر ردع اور زجر ہے، اس پر ڈانٹ اور توبیخ ہے۔ کلا، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں کلا کا معنی اس پچھلے جو ذکر ہوا ہے ما اکفرہ، اور یہ جو انسان کا رویہ ہے اس پر زجر و توبیخ ہے۔ کلا لما یقضی ما امرہ، اس نے نہ پورا کیا جو اللہ نے اس کو حکم دیا، جو اللہ نے اس کو حکم دیا۔ ان کافر انسانوں کو جو حکم دیا وہ پورا نہیں کیا، اللہ پر ایمان نہیں لائے، اللہ رب العزت کے وفادار بندے نہیں بنے، اس کے شکر گزار غلام نہیں بنے، یہ یا الانسان سے مراد ہر انسان ہو کہ اس نے وہ نہیں کیا جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا تھا۔ جب اکمل الخلق اور سید الخلق اور سب سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا عمل بھی مجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا الا یتغمدنی اللہ برحمتہ، اور ان کو یہ حکم ہوتا ہے کہ واستغفر لذنبک، اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو اللہ رب العزت کا جو حق ہے وہ بندہ کہاں ادا کر سکتا ہے، بندہ کہاں ادا کر سکتا ہے؟ اللہ کا حق بہت بڑا ہے، اس لیے انسان جتنا بھی کر لے اس کو یہی سمجھے کہ مجھ سے تو حق ادا نہ ہوا، اور استغفار کرتا رہے اور توبہ کرتا رہے، اور انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم 100 مرہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، تو یہ معنی بھی صحیح ہے، اور اس نے وہ کام نہیں کیا وہ معنی بھی صحیح ہے۔ اور قرآن مجید کی یہ ایک اعجازی خصوصیت ہے کہ اس کے اندر متعدد معانی کا احتمال ہوتا ہے، اور وہ اپنی جگہ پر سارے ہی صحیح ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں القرآن حمال الوجوہ، قرآن مجید ہے یہ مختلف وجوہ کا احتمال رکھنے والا ہے، اور ان میں تضاد نہیں ہوتا، یہ معنی بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے اور یہ معنی بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ اس نے بھی وہ کام نہیں کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا، کون؟ جو کافر انسان ہے، ناشکرا انسان ہے، اور بحیثیت انسان کے تمام انسانوں کو اگر دیکھا جائے تو جو اللہ کی بندگی کا حق ہے ان کے اوپر، یہ بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور اس مقام کے لیے جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو اہل ثابت کرنا اور اس کا حقدار ثابت کرنا، یہ بندے سے نہیں ہوتا، یہ بندے سے نہیں ہوتا۔ اللہ کی جنت بڑی قیمتی ہے، اللہ کی جنت بڑی قیمتی ہے، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اور جیسا وہ ایک حدیث میں آتا ہے
کہ ایک بندہ جو ہے قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، تو اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرمائیں گے اس کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو بڑے عمل کیے، تو میں نے تو بڑی نیکیاں کی اور میری تو بڑی حسنات ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میری رحمت کے ساتھ، مفہوم ہے حدیث کا۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے اس کی ساری نیکیاں جو دنیا میں نے اس کو دیا ہوا تھا، آنکھ کی نعمت اور دوسری نعمتیں، وہ نعمتیں ایک طرف رکھ دو اور اس نے جو کیا وہ ایک طرف رکھ دو، تو ساری زندگی کمائی اس دنیا کی نعمتوں کا بھی مقابل میں تھوڑی پڑ جائیں گی۔ یہ نعمتیں زیادہ قیمتی ہیں، ان کی قیمت زیادہ ہے جو دنیا میں دیا ہوا ہے، تو جو آخرت میں ملنے والا ہے اس کی قیمت کہاں؟ انسان کچھ نہیں کر سکتا، انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ۔ تو پھر اسے ہوش آئے گی، کہے گا ہاں ہاں اللہ تیری رحمت کے ساتھ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عالم الخلق اور اصدق الخلق تھے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ یتغمدنی اللہ برحمتی، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ ہمیں جنت میں لے جائے گی، وگرنہ جنت اتنی قیمتی ہے کہ اس کے لیے انسان کچھ کر سکے۔ انسان کو تو جو یہاں ملا ہوا ہے، انسان اس کا بدلہ دینے کے لیے جتنی عبادت کرتا ہے وہ بھی تھوڑی ہے، وہ اس کے لیے تھوڑی ہے، اس کے لیے کہاں ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کی مہربانی اور اس کی نوازش ہے اپنے بندے کے اوپر کہ وہ بڑا ہی وکان اللہ شاکرا علیما، بڑا ہی قدردان اور بڑا ہی یاد رکھنے والا، علم رکھنے والا ہے، اور وہ کوئی عمل ضائع نہیں کرتا اور اس کی قدر کرتا ہے، اس کو بڑھا کر کیا سے کیا بنا دیتا ہے، اور پھر ان پر قبول کر کے ان کے ساتھ اتنا کچھ اپنی طرف سے شامل کر کے انسان کو اللہ رب العزت جنت کا بادشاہ بنا دے گا۔ اللہ لما یقضی ما امر۔ اور دوسرا معنی ایک یہ بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے جس کا حکم دے رکھا ہے کہ وہ برپا ہوگا، ابھی تک اللہ رب العزت نے اس کا فیصلہ نہیں کیا کہ وہ برپا ہو جائے۔ سمجھ میں آئی اس معنی کی؟ ہاں، لما یقضی ما امر۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ ذکر فرمایا ہے، اور ہمارے مفسر علامہ ایجی، معین الدین الایجی، معین الدین محمد ابن عبد الرحمن الحسنی الحسینی، محمد ابن عبد الرحمن، انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ یعنی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی عدالت کے قیام اور فیصلے کے دن اور حساب کے دن سے ڈراتے تھے، جو قیامت اور قیامت کے بعد، قیامت کے برپا ہونے اور قیامت کے بعد حشر نشر اور روز جزا کے آنے کے وقت معاملہ ہونے والا ہے، جب اس سے ڈراتے تھے تو وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ ہم تو کر رہے ہیں، نعوذ باللہ جھٹلا بھی رہے ہیں، نعوذ باللہ آپ کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، اور جہاں تک ہوتا ہے آپ کو ایذا رسانی بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن نہ وہ عذاب آتا ہے نہ وہ قیامت آتی ہے، نہ وہ عذاب آتا ہے نہ وہ قیامت آتی ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ کہا کلا، یہ نہیں ہے کہ وہ آنے والی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے لما یقضی ما امرہ، ابھی تک اس نے جس کا حکم دیا ہوا ہے نا کہ وہ آئے گی، اس کا فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ آ جائے۔ جب اس کا فیصلہ ہوگا تو پھر اللہ اکبر، لا تأتیکم الا بغتہ، کسی کو خیال بھی نہیں ہوگا، بالکل کسی کو دھیان بھی نہیں ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے کام میں لگا ہوگا، اور قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ وہ اپنے جانوروں کو چارہ ڈال رہا ہے، وہ اپنے حوض کی مٹی ٹھیک کر رہا ہے، کوئی اپنے گھر کی لیپا پوتی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، دنیا اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے، قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور جب برپا ہوگی تو پھر اتنی پریشانی اور اتنی سراسیمگی اور اتنی لوگوں کے اوپر بے چینی ظاہر ہوگی کہ کسی کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہے گا۔ اللہ اللہ۔ اور اللہ رب العزت نے پھر انسان کو اسی چیز کا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے اہتمام فرمایا ہے، اس کی تخلیق اور اس دنیا کے اندر زندگی کے لیے، اور پھر اس کی زندگی کی ضروریات کی فراہمی کے لیے، اس کو سامان زیست مہیا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو کچھ کیا ہے، انسان کو
اس چیز پر توجہ دینی چاہیے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. اللہ اکبر. انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے. جو انسان کھاتا ہے یہ اللہ رب العزت کس طرح مہیا فرماتے ہیں. دوسری جگہوں پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. زمین مردہ ہوتی ہے, زندگی کا کوئی اثر نہیں ہوتا. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ, تو کھیتی نکل آتی ہے, لہلہانے لگتی ہے. وَرَبَتْ, بڑھتی ہے. وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ, اور قسمہ قسم کے خوبصورت اور دلکش اناج اور غلہ جات اور پھل اور ترکاریاں اور سبزیاں کیا کچھ زمین کے اوپر پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کو بطور نعمت بھی ذکر فرمایا اور بطور یاد دہانی بھی کہ دوبارہ زندہ ہونے کے لیے بھی یہ دلیل ہے. دوبارہ زندہ ہونے کے لیے بھی یہ دلیل ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. اس میں امتنان بھی ہے اور اس میں دوبارہ زندگی کے لیے دلیل بھی ہے. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. صبا کا معنی ہوتا ہے کوئی پانی اوپر سے بہانا. صب الماء, پانی بہانا. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. ہم نے پانی کو بہایا. صبا, بہت زیادہ, یعنی اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا, ہم نے پانی بہایا. صبا, اور جب مفعول مطلق فعل کے بعد ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں فعل کے معنی میں قوت پیدا ہو جاتی ہے, زور پیدا ہو جاتی ہے. ہم نے بہت پانی بہایا. صببنا الماء صبا, ہم نے بہت مقدار میں پانی بہایا. جو آسمان سے پانی برستا ہے بارشوں کی صورت میں, وہ سمندر میں بھی بارشیں ہوتی ہیں. سمندر میں بھی بارشیں ہوتی ہیں, پہاڑوں پر بھی بارشیں ہوتی ہیں, میدانوں میں بھی بارشیں ہوتی ہیں, جنگلوں میں بھی بارشیں ہوتی ہیں. اور یہ سارا پانی جو ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, وہ زمین میں ذخیرہ ہو جاتا ہے. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, اور پھر چشموں کی شکل میں, اور پھر وہ نہروں اور دریاؤں کی شکل میں اور جھیلوں کی شکل میں یہ پانی پھر انسانوں کی ضرورت کے لیے اللہ رب العزت اس کو زمین پر پھیلاتے ہیں, اور یہ سیرابی کا باعث بنتا ہے اور لوگوں کے پینے کے بھی کام آتا ہے اور زمینوں کو سیراب کرنے کے بھی کام آتا ہے. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. اللہ اکبر. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا, اور پھر ہم زمین کو پھاڑ دیتے ہیں. پھر ہم ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا, پھر ہم زمین کو پھاڑ دیتے ہیں. کس خوبصورتی کے ساتھ اور کس قوت کے ساتھ کہ نازک اور انتہائی لطیف اور نرم کومپل ہوتی ہے, اسے ہاتھ لگائیں تو مسلی جاتی ہے, وہ زمین کو پھاڑ کے باہر نکل آتی ہے. شققنا الارض شقا, وہ کیا چیز ہے وہ جو زمین کو پھاڑ دیتی ہے؟ یہ اللہ پھاڑتا ہے زمین کو. اللہ اکبر. وہ کومپل تو نہیں پھاڑ سکتی, وہ تو نہیں پھاڑ سکتی, وہ تو نہیں پھاڑ سکتی. اللہ رب العزت ہے شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا. اور شققنا الارض شقا, بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کومپل کو نکالنے کے لیے زمین کو پھاڑتے ہیں, اور دوسرا یہ ہل چلانے والا جو ہے نا عمل, جس کے ذریعے ہم اس زمین کو ہم نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں ہل چلایا جا سکتا ہے. اگر اللہ رب العزت اس کو پتھریلی بنا دے تو پھر انسان ہل چلا ہی نہ سکے. تب تو لوگ جانوروں کے ساتھ اور زمین میں ہل چلاتے تھے, بیل اور اس طرح کے جانوروں کے ساتھ اونٹ وغیرہ بھی استعمال کرتے تھے لوگ ہل چلانے کے لیے. ہاں, گدھوں سے بھی چلاتے ہیں. اچھا اچھا, ماشاء اللہ. ہمارے ادھر تو بیل اور یہ جو ہوتے ہیں بھینسیں بیل اور اونٹنی, اونٹ اس سے کام لیتے ہیں. گدھے سے بال برداری کا کام لیتے ہیں. بہرحال اللہ رب العزت نے یہ انسان کے لیے خدمتگار پیدا کیے ہوئے ہیں جانور, انسان ان سے کام لیتا ہے. جو بھی کام لے انہوں نے کبھی اف نہیں کی, جہاں جوڑ دیا وہیں کام کرنے شروع ہو جاتے ہیں.
تو شققنا الارض شقا، ہم نے زمین کو پھاڑا کہ ہل کے ساتھ اس زمین کو انسان پھاڑ سکتا ہے، اور پھر اب تو مشینیں آ گئیں، اور اب تو یہ ٹریکٹر آ گئے، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ کیا بولتے ہیں اس کو، جو وہ زمین کے اندر سے ایسے کرینیں ہوتی ہیں، کرین تو اٹھانے والی کو ہوتے کہتے ہیں، اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کوئی اور نام لیتے ہیں، کلٹیویٹر ہوتا ہے، کلٹیویٹر تو ہوتے ہیں نا یہ جو ہل چلاتے ہیں ٹریکٹر کے ساتھ، کلٹیویٹر تو اس کو کہتے ہیں، اس کا نام یہی جو آپ لے رہے ہیں بہرحال یہی نام ہوتا ہے اس کا، ایکسیویٹر، یہ اس طرح کا کوئی نام لیتے ہیں اس کو، اس کے ساتھ نا پتھریلی زمین کے اندر سے بھی ایسے کر کے زمین کو اکھاڑ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشینیں بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ثم شققنا الارض شقا، ہم نے پھاڑا۔ اب سبب اس کا کیا ہے؟ سبب اس کا وہ جانور ہیں، وہ ہل ہے، اور وہ ٹریکٹر ہے، اور وہ کلٹیویٹر ہیں، اور وہ ایکسیویٹر ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے مشینیں، یہ اسباب ہیں اور آلات ہیں۔ اور شققنا نسبت اپنی طرف کی، اس لیے کہ ان اسباب کا اور ان اسباب کو پیدا کرنے والے اور چلانے والوں کا سب کا خالق اور موجد وہ ہے، اپنی طرف نسبت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا، تو پھر ہم نے اس زمین میں اناج اور غلہ اگایا۔ حب جو ہے یہ ان غلہ جات کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دانوں کی شکل میں نکلتا ہے اور وہ انسان کی خوراک بنتی ہے۔ مکئی ہے، جوار ہے، باجرہ ہے، گندم ہے، جو ہے، چاول ہے، اور اسی طرح اور بھی کئی قسم کے اناج ہیں جو لوگ خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں، حب اس کو کہتے ہیں۔ وعنباً، اور انگور، عنب انگور کو کہتے ہیں۔ انگور کا پھل جو ہے وہی کارآمد ہے، اور انگور کا درخت بیکار ہوتا ہے، انگور کی بیل اور درخت بیکار ہوتا ہے، ایندھن ہی کے کام آتا ہے، باقی اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہاں عنب پھل کا ذکر کیا۔ وقضبا، اور قضب، قضب کا معنی اصل میں کاٹنا ہوتا ہے، قضبا اس کا معنی ہوتا ہے کاٹنا۔ تو اس سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک تو قضب سے مراد وہ سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں جو اترتی رہتی ہیں اور نئی ان کی جگہ پر آتی رہتی ہیں، جیسے کھیرا ہے، جیسے تر ہے، اور کریلے ہیں، کدو ہیں، ٹماٹر بھی ہیں، یہ اترتے رہتے ہیں اور نئے نکلتے رہتے ہیں، یہ نئے نکلتے رہتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں قضب، یعنی ایسی سبزیاں جو اتار لی جاتی ہیں اور ان کی جگہ پر نئی آ جاتی ہیں، اتار لی جاتی ہیں نئی آ جاتی ہیں، اتار لی جاتی ہیں نئی آ جاتی ہیں، یہ قضب ہے، ایسی سبزیاں۔ اور ترکاریاں اس کا معنی کرتے ہیں، ترکاریاں اس کا معنی کرتے ہیں۔ اور جانوروں کے لیے قضب وہ چارہ ہے جیسے برسیم ہوتی ہے، برسیم کہتے ہیں کہ برسیم کہتے ہیں؟ برسیم پنجابی اگر برسیم ہی ہے، برسیم کہتے ہیں نیم کے ساتھ، برسن اور برسیم دو الگ الگ ہیں، ایک ہی ہے۔ چارہ شٹالہ بھی کہتے ہیں اس کو، لوسن بھی کہتے، لوسن تو اور قسم ہے، ایک لوسن ہے، ایک شٹالہ ہوتا ہے، برسن برسیم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کے اور بھی آج کل ایک اور آیا ہوا ہے جو ایک دفعہ لگا دیتے ہیں اور پھر وہ اترتا ہی رہتا ہے، اس کو کاٹتے رہتے ہیں اور اس کے پتے نکلتے رہتے ہیں۔ ایک نیا قسم کا جو ہے نا چارہ آیا ہوا ہے، تو اس کو قضب کہتے ہیں، کاٹتے رہیں اور وہ نکلتا رہے، کاٹتے رہیں اور وہ نکلتا رہے، اس کو قضب کہتے ہیں۔ تو بندوں کے لیے ترکاریاں اور جانوروں کے لیے سبز چارہ، جانوروں کے لیے سبز چارہ، یعنی اللہ رب العزت نے صرف
انسان کے کھانے کے لیے ہی یہ انتظام نہیں کیا کہ انسان اناج کھا لے اور ترکاریاں سبزیاں کھا لے، انسان کی خوراک میں اللہ رب العزت نے جانور بھی شامل کیے ہوئے ہیں، ان کا گوشت بھی کھاتا ہے، ان کا دودھ بھی پیتا ہے، ان کے بالوں سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اور ان کی ہڈیوں سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، ان کے چمڑے سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، ان کے گوبر سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، ان کی ہر چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے فائدے کے لیے یہ جانور بھی پیدا کیے ہیں، متاع لکم ولانعامکم، جیسے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا۔ تو جو انسان کی خوراک ہیں جانور، انسان ان کا دودھ پیتا ہے، انسان ان سے گھی لیتا ہے، مکھن لیتا ہے، ملائی لیتا ہے، اور انسان ان سے بال اور اون لیتا ہے، ان سے کھال لیتا ہے، ان کی ہڈیوں کے انسان برتن بناتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو کچھ انسان استعمال کرتا ہے، یہ سب اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنائے ہوئے ہیں۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون جو زیتون کا پھل ہے وہ بھی کھایا جاتا ہے، اچار بنا لیتے ہیں، اس کا کچا کھا لیتے ہیں، اچار بنا کے کھا لیتے ہیں۔ اس کا تیل یہ بھی انسان کے کام آتا ہے، اور وہ اس وقت جلانے کے لیے بھی کام میں آتا تھا، اس سے دیے بھی جلاتے تھے زیتون کے تیل سے، اور اس کی روشنی زیادہ ہوتی ہے۔ اب تو بٹی کا تیل استعمال ہوتا ہے لالٹینوں کے اندر اور لیمپوں کے اندر۔ پہلے زمانے میں ہم چھوٹے ہوتے تھے تو مسجد میں دیکھا کرتے تھے دیے رکھے ہوتے تھے، اور ان میں سرسوں کا تیل ڈالتے تھے، اور تو وہ روئی کی بتی بنا کر اس میں رکھی ہوتی تھی، اور وہ اوپر کر کے جو ہے نا وہ ہلکی سی اس کا شعلہ جو ہے نا، اتنی روشنی کہ بس بندے کو پتہ چل جاتا تھا کہ رخ کیا ہے، بچھا ہوا ہے کہ نہیں بچھا ہوا، اتنی روشنی انسان کے لیے کافی ہوتی تھی۔ تو اب تو ماشاءاللہ اتنی روشنی ہوتی ہے کہ دن چڑھا ہوا ہوتا ہے رات کے اندر۔ تو زیتون کی جو تیل کی روشنی ہے وہ زیادہ روشن ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ شفاف ہوتا ہے، جتنا شفاف ہو اتنی زیادہ اس کی روشنی بھی تیز ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے جہاں اللہ نے نور کی مثال بیان فرمائی ہے، زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس کی شفافیت کی وجہ سے فرمایا یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، تو اس سے روشنی بھی حاصل کی جاتی ہے، اور اس سے انسان اپنے بدن کے اوپر مالش بھی کر لیتا ہے، اور بدن کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ تو زیتون کے اندر اس کا پھل، اس کا تیل اور اس کے سارے استعمال اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیے۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور نخل جو ہے یہ کھجور جو ہوتی ہے اس کو نخل کہا جاتا ہے، درخت کو نخل کہا جاتا ہے۔ نخل یہ کھجور کے درخت کو کہا جاتا ہے، اس کے پھل کا ذکر نہیں کیا، اس کا درخت کا ذکر کیا، اس لیے کہ کھجور ایسا درخت ہے کہ اس کی ہر چیز ہی انسان کی کارآمد ہے، اس کی ہر چیز ہی انسان کے لیے کارآمد ہے۔ اس کے اندر جڑوں کے اندر گودا ہوتا ہے، وہ بھی لوگ کھاتے ہیں، وہ میٹھا ہوتا ہے، جڑوں کے اندر گودا ہوتا ہے، وہ بھی لوگ کھاتے ہیں، اور اس کا جو پھل ہے وہ بھی کھایا جاتا ہے۔ جب ذرا اس میں مٹھاس آ جاتی ہے تو لوگ بالکل تازہ بتازہ بھی کھاتے ہیں، پھر جب تھوڑا نرم ہو جاتا ہے، ڈوکے ذرا سخت ہوتے ہیں، پھر رطب ہوتا ہے، پھر تمر بن جاتی ہے، اور پھر چھوارا بنا لیتے ہیں اس کا۔ تو کئی قسموں کی کھجور جو ہے نا اس کا پھل بھی کارآمد ہوتا ہے، اور خوراک ہے انسان کے لیے، اور اس کی لکڑی بھی کارآمد ہے۔ اس کی لکڑی لوگ اس کو شتیر بنا لیتے ہیں، اس کے اوپر ڈال کے چھپر لوگ چھت بنا لیتے ہیں، کمروں کی چھت بنا لیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سیڑھی بنائی ہوئی تھی، آپ نے اپنے بالا خانے کے لیے کھجور کا تنا رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر چڑھ کے اوپر چلے جاتے تھے، سیڑھی نہیں تھی آپ کے کمرے میں جانے کے لیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو نخل کا ذکر فرمایا چونکہ اس میں زیادہ افادیت ہے۔ نخل، انگور کا پھل ذکر کیا، درخت کا ذکر نہیں کیا، اور اس کا درخت ذکر کیا، پھل ذکر نہیں کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اس میں نافعیت بہت زیادہ ہے۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور باغات گھنے، اغلب اور غلبا، غلب اس کی جمع ہے، اغلب کہتے ہیں اس شیر کو جس کی گردن موٹی ہوتی ہے، موٹی گردن والے شیر کو کیا کہتے ہیں؟ اغلب۔
اغلب، اسد اغلب، تو حدیقت غلبہ موٹے موٹے تنوں اور موٹے موٹے ٹہنوں والے باغات، جس میں موٹے تنے ہیں اور موٹے ٹہنے ہیں، ان موٹے ٹہنوں اور موٹے تنوں والے باغات، اس کو کہتے ہیں حدائق غلبہ۔ اور یہ اللہ رب العزت نے آم کے باغات ہیں، اور اسی طرح جامن ہے، اسی طرح یہ مالٹے ہیں، کینو ہے، اور موسمبی ہے، یہ جو اللہ رب العزت نے پھل پیدا کیے ہوتے ہیں، ان کے درخت مضبوط ہوتے ہیں اور ان کے ٹہنے بھی مضبوط ہوتے ہیں، اور ان کے باغ ہیں گھنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وحدائق غلبہ، ادھر چلے جائیں جنوبی پنجاب میں تو آم کے باغ شروع ہو جاتے ہیں، اور ادھر سرگودے وغیرہ میں چلے جائیں اور ادھر بکر وغیرہ کے علاقے میں تو کینو کے باغ شروع ہو جاتے ہیں، مالٹے کے باغ شروع ہو جاتے ہیں۔ حدائق غلبہ وفاکہۃ وابا، اور پھل، فاکہۃ، قسم قسم کے پھل، کہیں چیری ہے اور کہیں سٹرابری ہے، کہیں جامن ہے، کہیں فالسا ہے، کتنی کتنی چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنائی ہوئی ہیں، جو انسان تفقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لطف اور لذت لینے کے لیے کوئی چیز استعمال کرنا، لطف و لذت کے لیے کوئی چیز استعمال کرنا۔ پھل جو ہوتا ہے یہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ ذائقے کے لیے، مزے کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، اور ڈھیر لگے ہوتے ہیں۔ دیکھو بازار کے اندر ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جو چیز آتی ہے اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ریڑیاں بھر جاتی ہیں، زمین پہ ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ اور یہ تو انسانوں کے لیے ہیں، وہ ابا، اور یہ اب جو ہے یہ جانوروں کے لیے ہے۔ پیچھے قزم تھا اور یہ اب ہے، اور اب جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تازہ بتازہ گھاس جو زمین سے پیدا ہوتا ہے اور جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑا جاتا ہے، اور وہ زمین سے تازہ بتازہ اسے کھاتے ہیں۔ ہم جیسے سلاد کھاتے ہیں نا، ہمیں اچھی لگتی ہے، کھیرا، تر اور اس طرح کی دوسری جو ہے نا چیزیں، جرجیر ہوتی ہے، اس طرح سلاد کے پتے ہوتے ہیں، اسی طرح اور چیزیں، ٹماٹر وغیرہ، ہم پیاز، مولی، چقندر، گاجر، یہ چیزیں ہم کھاتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کے کھانے سے لطف ملتا ہے۔ انہوں نے گوشت چھوڑ کر یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ چاہیے، بقلیہ وقصائیہ، گوشت سے اکتا گئے تھے، انہوں نے کہا دال چاہیے اور یہ ترکاری چاہیے۔ تو یہ چیزیں انسان کے لیے بڑی جو ہے نا لذت والی چیزیں ہیں، پیچھے ان کا ذکر فرمایا۔ اور یہاں جانوروں کے لیے یہ جو گھاس ہوتا ہے یہ ابا، یہ اب گھاس ہے جو زمین سے نکلتا ہے، اور یہ میٹھا میٹھا اور کچر کچر کرتا ہوا، وہ ایسے ان کو چرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ ویسے جو چارہ ان کو ڈالا جاتا ہے اس میں بھوسا بھی ہوتا ہے، اس میں سبزہ بھی ہوتا ہے، اور اس میں اور بھی چیزیں شامل کر دیتے ہیں ان کی خوراک جو ہے نا پوری کرنے کے لیے۔ اس کا اپنا مزہ ہے، لیکن اس کا جو ہے ان کے لیے اپنا مزہ ہوتا ہے۔ یہ ان کے لیے سلاد کی حیثیت رکھتا ہے اور پھل کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے فاقیہ کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا، ابا۔ اور یہاں ایک بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، اور حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ ان سے اس کا معنی پوچھا گیا۔ حالانکہ الاب جو ہے یہ مرعى الدواب، مرعى من الف الدواب، جانوروں کی خوراک بننے والا وہ جو چرا جاتا ہے۔ چرنا کیا ہوتا ہے؟ براہ راست زمین سے کھانا، منہ کے ساتھ زمین سے کھانا۔ یہ رائی کا معنی یہ ہوتا ہے نا چرنا، رائی کا معنی چرنا ہوتا ہے۔ مرعى من الف الدواب، جانوروں کی خوراک بننے والا چارہ جس کو وہ چرتے ہیں، سرسبز اور شاداب، تو اس کو مرعا کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر سے پوچھا گیا اور حضرت ابو بکر سے پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی کتاب میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، اگر کہوں تو ایو ارض تقلونی و ایو سماء تظلونی، کون سا آسمان مجھ پہ سایہ فگن ہوگا اور کون سی زمین جو ہے وہ میرا بوجھ اٹھائے گی۔ اذا قلت فی کتاب اللہ ما لا علم لی بہ فی رائی، اپنی رائے سے میں اس کے بارے میں کہوں، تو کیا انہیں مرا کے معنی کا نہیں پتا تھا؟ حالانکہ یہ عام چیز ہے، اور وہ تو قریشی تھے، قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے
کہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس سوال کو پسند نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ آپ قرآن مجید کے اندر کیوں اس طرح کے سوال کرتے ہیں؟ تو کیا وہ اس کے معنی سے بے خبر تھے؟ نہیں، یہ بات نہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ پوچھنے والے کا جو مقصد تھا وہ تھا کہ یہ ایک جنس ہے اور اس جنس کا کون سا فرد مراد ہے اس فرد کی تعیین کریں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ جنس ہے، اس جنس کا کون سی نوع اور اس نوع کا کون سا فرد مراد ہے اس کی تعیین کریں. تو یہ کیا ہے؟ یہ تنطع فی العلم ہے، یہ موشگافی ہے. ایسے ہی وہ ماہیہ ما لونہا ماہیہ، یہ جو یہودیوں والا طرز تھا نا، یہ اس طرح کی چیز تھی. اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنی طرف سے، اللہ رب العزت نے اس کو عام رکھا ہوا ہے، اس کو عام رہنے دیں. اللہ نے اس کو عام رکھا ہوا ہے، اس کو عام رہنے دیں. سب اس میں آتا ہے، جو جہاں میسر ہے وہ ان کے لیے مرا ہے. اب مرا جو ہے، جو عرب کے جانور ہیں ان کے لیے مرا اور ہے. وہ یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ جو نہیں یہ جو پیٹ نرم کرتی ہے، سنا مکی اور ازخر، یہ گھاس ہے ان کی. اور ہمارے یہاں یہ جو ماشاءاللہ ایک تنکوں والی ہوتی ہے اور ایک سیدھی پتوں والی ہوتی ہے، یہ گھاس ہے. دونوں گھاسیں کھاتے ہیں اور یہ تو میٹھی ہوتی ہے. یہ جو تنکوں والی ہے نا، منہ میں ڈالے تو میٹھی ہوتی ہے، اس میں مٹھاس بھی ہوتی ہے. اور دوسری کا تو کبھی ہم نے ذائقہ نہیں چکھا، لیکن وہ تو کبھی کبھی دانت صاف کرنے کے لیے زمین سے نکال کے نا منہ میں ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ میٹھی ہے. تو جس میں تنکا ہوتا ہے، تنکوں والی گھاس ہوتی ہے نا ایک، تھی کہڑا شہر رہتے ہو، تمہیں کہا پتہ ہے گھاس کا. ہاں دو، یہ تو ان کو پتہ ہے جو گھاس کھودتے ہیں، گھاس جا کے رمبے سے نکال کے جانوروں کے لیے اتنی بڑی بڑی جو ہے نا گٹھلیاں باندھ کے لے کے آتے ہیں اور پھر جانوروں کو ڈالتے ہیں اور جانور خوش ہو کے کھاتے ہیں. اور پھر جب وہ یہ گھاس کھا رہے ہوتے ہیں میٹھی، تو پھر ان کے اندر ترنگ آ جاتی ہے، پھر وہ خوب ناچتے ہیں، اچھلتے ہیں، جس طرح تہاڈی دعوت ہوئی ہوندی. تو انہوں نے اس کی کسی نوع اور کسی فرد کی تعیین کے بارے میں یہ بات کہی. اور یہ ہوتا ہے منہج ان لوگوں کا جو لوگ روایت کو اہمیت دیتے ہیں اور روایت کو سمجھنے کی اور اس کا صحیح محمل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. روایت کا صحیح محمل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں روایت کی قدر ہے، وہ روایت کو دین کا اثاثہ سمجھتے ہیں. لیکن جن حضرات کا مزاج ذرا اقلیت پسند ہو جاتا ہے، وہ تعقل کی طرف زیادہ جاتے ہیں، تو وہ روایت سے اتنا اعتناء اور اتنا اس پر توجہ نہیں دیتے، اس کا اتنا اہتمام نہیں کرتے، اس پر اتنی توجہ نہیں دیتے. وہ غور و فکر کر کے جو ان کے ذہن میں آئے اس کو زیادہ بڑا علم سمجھتے، اس کو بڑا علم سمجھتے. تو وہ ایسی روایت کا پھر بس ان کو سرسری سا لیتے ہیں اور سطحی طور پر لے کر کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ابو بکر کو مرا کے معنی کا پتہ نہ ہو. انہوں نے کہا کہ اس کا معنی، یہ روایت ہی صحیح نہیں، یہ روایت ہی صحیح نہیں کہ ابو بکر کو اس کے معنی کا پتہ نہیں. حالانکہ ساری تفسیر کی کتابوں میں یہ نقل کرتے ہیں، مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس پر جو ہے نا ویسے ہی بالکل نفی کی چھری پھیر دی اور کہتے ہیں کہ یہ روایت ہی سرے سے غلط ہے. تو وہ روایت کو صحیح محمل پر محمول کر کے اس کی توجیہ کرنے کی کوشش کرے. یہ تب ہوتا ہے جب آدمی کے دل میں اس کی عظمت اور اس کی قدر ہو اور اس کی اہمیت ہو، آدمی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو جب انسان کا مزاج ایسا ہو، کوئی چیز بھی جو اس کے ذہن میں آیا ہوا ہے اس کے خلاف اگر آ گئی تو وہ اس کو فوراً جو ہے وہ رد کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بس جو میں نے سمجھا ہے وہ حرف آخر ہے اور جو کوئی دوسرا کہہ رہا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ بات یہ صحیح بات نہیں ہوتی. خاص طور پر جو صحابہ اور تابعین نے کہا ہے اس کو اہمیت دینی چاہیے، اس لیے کہ وہ قرآن کے اولین مخاطب ہیں اور انہوں نے جس طرح قرآن کو سمجھا ہے تو وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے. اتبع ولا تبتدع، پیروی کرو، نئی راہیں نہ نکالو.
اللہ اکبر، متاع لکم ولانعامکم، یہ سب نفع رسانی ہے اور فائدہ اور منفعت کے لیے ہے، تمہارے لیے، لکم متاع لکم، یہ نفع رسانی ہے تمہارے لیے، ولانعامکم، اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی۔ اگر ان چوپایوں کے لیے یہ چارہ اللہ رب العزت نہ پیدا کرتا تو ان جانوروں کو کون سیراب کر سکتا تھا، اور کون ان کو سیر کر سکتا تھا، کون ان کو کھانا کھلا سکتا تھا؟ اللہ رب العزت یا جن کے اتنے بڑے بڑے پیٹ اور اتنے بڑے بڑے بوجھ اس چارے کے ساتھ بھر جاتے ہیں، اور پھر دیتے ہم ان کو کیا ہے، اور وہ ہمیں کیا دیتے ہیں؟ دودھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی اچھی خوراک دیتے ہیں، پھر ان کا گوشت کھاتے ہیں، اور پھر ان کی جسم کی ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں، ان کا گوبر اور پیشاب بھی استعمال ہوتا ہے، اور ان کی ہڈیاں اور ان کا گوشت بھی استعمال ہوتا ہے، اور ان کی کھال اور ان کے بال بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ، یہ جو ہے اللہ رب العزت نے انعامات ذکر فرمائے، کس چیز کو بیدار کرنے کے لیے؟ انسان کے اندر اس کے جذبہ شکر کو بیدار کرنے کے لیے، انسان کا جذبہ شکر بیدار ہو جائے، اور انسان کے اندر ممنونیت اور احسان مندی کا جذبہ بیدار ہو، تو پھر انسان جو ہے وہ اللہ کا شکر گزار اور وفادار بندہ بنے، اللہ کا شکر گزار اور وفادار بندہ بنے۔ یہ ایک تو اس جذبے کو بیدار کرنا ہے، اور دوسرا یہ بتانا ہے کہ یہ بندوبست جو اتنا عظیم اور اتنا وسیع کیا ہوا اللہ رب العزت نے، یہ صرف اس لیے ہے کہ تم دلتیاں جھاڑتے رہو، نعوذ باللہ اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے رہو، اللہ رب العزت کی ناشکریاں کرتے رہو، یہ نعمتیں کھا کھا کے اسی کی بغاوت کرو، اسی کے سامنے، اسی کی ساری دی ہوئی چیزیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے پھر ایک یوم الدین رکھا ہوا ہے، ایک یوم الحساب رکھا ہوا ہے، جب ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ عن عمرہ فیما افناہ، وعن شبابہ فیما ابلاہ، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، وعن علمہ ماذا عمل فیما علم۔ اللہ رب العزت نے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھنا ہے، وہ دن آنے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو جھنجھوڑا ہے، اور اس دن کے لیے ان کو آگاہ کیا ہے، اور پھر آگے اس دن کا ذکر فرما دیا، وہ دن جو آنے والا ہے پھر اس کا ذکر فرما دیا، اور وہ کیا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ۔ دیکھتے ہیں ربط کیسا قرآن کی آیات میں ربط ہوتا ہے، کس طرح ان میں آپس میں تناسب اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ایسے جیسے موتی جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب آئے گی وہ بہرا کر دینے والی چیخ، چنگاڑ اور کڑک، جب نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض نفخۃ الصاق، جس وقت پھونکا جائے گا تو اس وقت کی جو کیفیت ہے اس کو بیان فرمایا، اس وقت کی جو کیفیت ہے اس کو بیان فرمایا۔ تو الصاخہ، الطامہ، پچھلی صورت میں جو اس کی جڑواں صورت ہے الطامہ تھا، اور تمہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایسی مصیبت جو ساری مصیبتوں سے بڑھ کر ہو اور سارے اس کی زد میں آ جائیں، سارے اس کی زد میں آ جائیں، اور وہ ایسی مصیبت ہو کہ ساری مصیبتوں کو ڈھانپ لے، ساری مصیبتوں کو ڈھانپ لے، اور پھر اس کے بعد کوئی مصیبت نہ رہے۔ سب سے بڑی مصیبت وہ ہے، ساری مصیبتیں بھول گئی، اس نے سب کو دفن کر دیا، سب کو بلا دیا، اب سب سے بڑی یہ ہے، اور سب سے بڑی بھی ہے کہ سب کو بلا دینے والی، اور اس سے بچا بھی کوئی نہیں ہے، یہ سب کو شامل ہے، اور سب پہ طاری ہے، اور سب پہ حاوی ہے، سارے اس مصیبت میں گرفتار ہیں۔ دنیا میں تو مصیبتیں آتی ہیں، سیلاب آیا، بعض علاقوں میں بعض علاقے بچے ہوئے ہیں، بیماری آئی، بعض علاقوں میں بعض علاقے بچے ہوئے ہیں، کچھ لوگ مصیبت زدہ ہیں، کچھ لوگ بچ گئے، لیکن وہ ایسی ہے تمہ، امہ و تمہ، عام ہے اور سب کو شامل ہے، اور پچھلی ساری مصیبتوں کو اور دوسری ساری مصیبتوں کو بلا دینے والی، وہ تامہ۔ اور یہاں الصاخہ، وہ ایسی چیخ ہوگی اور ایسی گرج اور ایسی گھن اور گرج ہوگی جب برپا ہوگی وہ اس نفخے کی وجہ سے۔ صاخہ، صخہ کا معنی ہوتا ہے کان کے اوپر اس طرح پڑے کہ کان بہرا ہو جائے۔ جب آواز شدید ہوتی ہے تو شدید آواز کی وجہ سے بھی کان بہرے ہو جاتے ہیں، زوردار دھماکہ ہو نا،
زوردار دھماکہ ہو بہت زیادہ اونچی آواز کے اندر، تو انسان کی قوت سماعت متاثر ہوتی ہے۔ ایک دفعہ کانوں کو ایسے لگتا ہے جیسے میری سماعت ختم ہو گئی، اور اگر بہت زیادہ زوردار ہو تو پھر تو انسان کے کان ویسے ہی بہرے ہو جاتے ہیں جب سماعت چلی جاتی ہے انسان کی۔ تو صاخہ یعنی کانوں پہ اس کی آواز جب پڑے گی، گن، گرج، چیخ، اور پھر اس کے ساتھ جو شور اور ہنگامہ اور غل اور غپاڑا برپا ہوگا، تو اس سے پھر کان جو ہیں بہرے ہو جائیں گے۔ صاخہ کانوں کو بہرے کر دینے والی وہ چیخ، اللہ اکبر، اپنی شدت کی وجہ سے کان بہرے کر دے گی۔ جاءت الصاخہ یوم یفر المرء من اخیہ، جب وہ صاخہ آئے گی تو پھر اس دن کیا ہوگا؟ ہر انسان جو ہے، یہ جو آگے ظرف کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یہ منظر ہے اس دن ہر انسان کے سامنے، یہ منظر آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور ہر شخص جو ہے وہ اس حالت سے دوچار ہو جائے گا، ہر شخص اس حالت سے دوچار ہو جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ فاذا جاءت الصاخہ، جب یہ کانوں کو بہرا کر دینے والی چیخ اور چنگھاڑ اور شور اور غل برپا ہوگا